بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کلاس 10، خوش آمدید بیٹا۔ آج انشاءاللہ سے آپ کی 10ویں جماعت کے اسباق کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اردو کے اسباق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اولاً سب سے پہلے چیپٹر حمد، اس کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر کام کہ جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف کے علاوہ کیا جائے، خدا کا نام سے آغاز نہ کیا جائے، وہ بے نتیجہ رہتا ہے۔ تو دیکھیے، حمد ہے، حفیظ جالندھری نے لکھی ہے۔ حفیظ جالندھری کے نام سے آپ کے ذہن میں یقیناً قومی ترانہ بھی آتا ہے، تو قومی ترانہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ دیکھیے جی، پہلا شعر ہے: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہیں سے اپروول یا کوئی نقشہ نویسی اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ وہ کہتا ہے میرے ارادے کے مطابق ہو جا، تو وہ چیز ہو بہو جیسے خدا کے ذہن مقدس میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خیال میں، ویسے ہی وہ چیز بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے متعلق بھی فرمایا کہ میں نے اس زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے، اور ایسے ہی کن کہہ کے بنایا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اسی نے ایک حرف کن سے، کہ وہی ہے جس نے ایک لفظ کن کاف نون ہو جا، اس سے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اور جب ایک لفظ سے، حرف کن سے، ساری دنیا بنی ہے، اور یہ اتنی بڑی دنیا ہے اور جسے ہم دیکھتے ہیں اور ہم سے یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی نہیں سنبھلتے، تو وہ اتنا جابر خدا ہے اور اتنا زبردست حکمت والا ہے کہ وہ ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو پھر دوسرے مصرعے میں کیا کہتا ہے شاعر؟ کہ کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ کشاکش یعنی کشمکشوں سے، ہاؤ ہو سے کہ مختلف جو آوازیں ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف اور اپنے حق میں جو آوازیں اٹھتی ہیں، یعنی مختلف ہنگاموں کی آوازیں، ان آوازوں سے دنیا جو ہے وہ بھر گئی ہے۔ یعنی ایک لفظ کن سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ہنگاموں کی آوازوں سے بھر دیا، جو کہ اس دنیا کی رونق بھی ہیں۔ یہ تھا جی اس شعر کا مفہوم۔ دیکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے۔ مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو لفظ کن سے پیدا کر کے دنیا کو مختلف آوازوں سے بھر دیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شعر کی تشریح کے بعد جو آغاز ہے وہ کیسے ہوا کرتا ہے؟ نظم کا عنوان، شاعر کا نام، صنف ادب اور ماخذ، ٹھیک ہے جی، یہ لکھنا ضروری ہے۔ پھر آگے دیکھیے تشریح میں کیا کہتے ہیں۔ حفیظ جالندھری اردو کے بلند پایا نظم گو شاعر تھے۔ زبان کی سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کا حمدیہ کلام عشق حقیقی سے لبریز ہے۔ زیر تشریح شعر میں وہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور حمد سرا ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو لفظ کن سے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کر کے مختلف آوازوں سے بھر دیا ہے، اور ہر طرف رونق اور گہما گہمی ہے۔ مختلف نظریات باہم متصادم ہیں۔ ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، وہ ایک بات کہتی ہے اور دوسری فوراً آواز اس کے متضاد، اس کے خلاف اٹھتی ہے۔ مختلف نظریات و صدائیں تکرار کر رہی ہیں، اور یہ سب رنگا رنگی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ بکل شیء محیط۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رونق اور گہما گہمی کے لیے انواع و اقسام کی اشیاء پیدا کی ہیں۔ طرح طرح کے حیوانات، ان کی طرح طرح کی بولیاں، بے شمار اقسام کے پرندے، ان کے مختلف اقسام کی چہچہاہٹ، طرح طرح کے ذائقوں کے پھل، اور دلکش گل ہائے رنگا رنگ۔ گل کی جمع گلہا، فارسی میں پھر میں نے ترکیب اضافی میں گلہائے رنگا رنگ، یعنی طرح طرح کے خوبصورت رنگوں کے پھول، اور ان کی مہک جو درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر پیدا ہوتی ہے،
ہوا کی سرسراہٹ، یہ سب رونق اللہ کی پیدا کرتا ہے اور انسانوں کی سہولت و ضرورت کے لیے تخلیق ہوئی ہے۔ یہ تھا جی پہلا شعر۔ آگے دیکھیے شعر نمبر 2۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، کہ آسمان کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ بہار جاویدانی ہے، ہمیشہ کی جو بہار ہے، جاویداں فارسی میں کہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی، کہ جو ہمیشہ کی جو بہار اور خوبصورتی ہے اسی کی باغبانی کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے بیٹا، یہ ایک صنعت ہے، صنعت رعایت لفظی، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ دیکھیے حکمرانی کا لفظ آیا ہے تو حکمرانی کی رعایت سے یعنی حکمرانی کی وجہ سے نظام کا لفظ آ گیا۔ اور بہار جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے باغ، تو باغ کی رعایت سے، باغ کی وجہ سے باغبانی کا لفظ آ گیا۔ باغبان یعنی جو باغ کو سنوارتا ہے، مالی جسے آپ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم یہ شدہ ثنائے بدائے کا بھی تھوڑا سا اشعار میں دیکھتے رہیں گے کہ فنی طور پہ کون سی خوبیاں ہیں اشعار میں۔ دیکھیں جی، آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار کا نگہبان بھی وہی ہے۔ تشریح: حفیظ جالندھری اردو کے مشہور نظم گو شاعر تھے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشریح میں انہوں نے شروع سے ہی جو ہے وہ فوراً شعر کی طرف نہیں آ گئے۔ انہوں نے پہلے شعر کا جو کلام سے پہلے شاعر کی جو خوبیاں ہیں کلام کی وہ ذکر کی ہیں، اس کے کلام میں کیا خصوصیات ہیں۔ زبان کی سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کا حمدیہ کلام عشق حقیقی سے لبریز ہے۔ زیر تشریح شعر میں وہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور ہم سرا ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ آسمان کا نظام اور یہ سورج اور چاند کا اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونا تیرے حکم ہی کے تابع ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز پر قادر ہے، نگہبان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دن رات کا بدل بدل کر آنا اور جانا تیرے ہی حکم سے ہے، کہ کون سی ذات ہے کہ جو ایک وقت میں تو اندھیرا ہوتا ہے پھر اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بٹن تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے ہی کی دلیل ہے۔ تیری بادشاہت زمین و آسمان پر ہے، اے اللہ تیری بدولت ہی اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ شاعر نے اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا رکھوالا ہے۔ زمین اور آسمان میں اللہ کی ہستی تمام اختیارات و اقتدارات کی مالک ہے۔ خلق اسی کی ہے، نعمت اسی کی ہے، امر اسی کا ہے، حکم اسی کا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہے، رات اور دن کو، چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے جیسے تم چاہو اسے یوز کر سکتے ہو، اسے کہتے ہیں مسخر کرنا، اور ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بقول شاعر، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اللہ کی باغبانی اور پروردگی مطلب پالنے کے سبب اس دنیا میں بہار ہے۔ شاعر نے دنیا کو باغ سے تشبیہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو باغ کا باغباں کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کی ذات اس باغ کی نگہبانی اور باغبانی کر رہی ہے، اس لیے یہ سدا بہار کھلا ہوا، چمکتا ہوا پر رونق ہے، اور اس میں موسم کوئی ہی کیوں نہ ہو، انسانوں، چرندوں، پرندوں اور نباتات کے سبب ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ ہر موسم کے پھل اپنے اثرات، اپنے خصائص لیے ہوئے ہیں۔ یوں یہاں ہر موسم میں بہار کی کیفیت رہتی ہے، اور یہ سب اسی لیے ہے کہ یہاں کا باغباں خالق کائنات ہے۔ جی بیٹا، یہ اشعار آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنے ہیں، ان کی تفہیم اور ان کو آپ جو تشریح ہے وہ لکھ لیجئے گا، اور اس کے اندر جو حوالے کا شعر آیا ہے یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔